اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 99۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ فرما دیں، اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اس آیت میں خطاب اہل کتاب کے ان لوگوں سے ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتے تھے، اور اس کے مسائل یہ ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ نمبر 2، دین اسلام حق کا راستہ ہے، اس سے وہ بخوبی واقف تھے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ دیکھیں، جہاں سے 108 تک کی آیات ایک خاص واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے اوس اور خزرج کے نام سے آباد تھے۔ یہ اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جو بعض اوقات سال ہر سال جاری رہتی تھیں۔ جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی برکت سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کر یہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے، تو بعض یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد ایک نظر نہیں بھاتا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ ایک یہودی شماس بن قیس نے ان کی پیار محبت کا جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، تو اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک ترکیب کی۔ ایک شخص نے کہا کہ ان میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کیوں نہ وہ اشعار کہہ دیے جائیں جو زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ تو اس شخص نے وہ اشعار سنانا شروع کر دیے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار سے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں۔ شروع میں دونوں قبیلوں کے لوگوں میں زبانی تکرار ہوئی، پھر وہ بڑھ گئی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت ہے۔ بالآخر آپ کے سمجھانے پر یہ فتنہ ختم ہوا۔ یہود کی اسلام دشمنی کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا تو اسے طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی بشارت دی گئی ہے، یعنی کہ جس نبی آخر الزمان کی بشارت دی گئی ہے یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو وہ قبلہ کیوں تبدیل کرتا جو سب انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال کیوں بنا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو گرچہ یہود تعصب، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مسلمانوں کو روکتے تھے، تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اول تو تم خود کو ایمان لانا چاہیے، اور اگر خود تم اس سعادت سے محروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور آخر میں باہمی جھگڑوں سے بچنے کا علاج یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی دعوت و تبلیغ میں مصروف کر لو، تو اس سے اشاعت اسلام کے ساتھ یکجہتی بھی پیدا ہوگی۔ اور اینڈ میں بتایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں ہے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ کس طرح؟ شکوک و شبہات پیدا کر کے اور اعتراضات پیدا کر کے۔
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین اسلام یعنی اللہ کی ربوبیت، وحدانیت اور نبی آخر الزماں اور آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔